سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی مشہور اور معروف صورتوں میں سے ہے اور اس کا دائرہ 10ویں پارے سے 11ویں پارے تک ہے۔ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ توبہ کے 11ویں پارے سے ہے اور اس آیت کا نشان 100 ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو سابقون الاولون ہیں، جو پہلے اسلام خیر میں داخل ہونے والے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ ان مہاجرین و اولین کی اتباع کی، پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ لہم جنات تجری تحتها الانہار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان کی زندگی آخرت کے حوالے سے، آخرت میں سب سے بڑا کامیاب کون شخص ہے؟ آخرت میں سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ سے راضی ہو گیا اور جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ آخرت کی کامیابی تو یہی ہے نا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز المبین، کہ یہ کھلی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں کہ آخرت کے دن اللہ جن سے راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ جن سے راضی ہو جائے سب سے بڑی کامیابی وہ ہے، تو ایسا شخص جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بظاہر اگر ایسا معلوم ہو کہ وہ شخص دنیا میں ناکام ہو رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں ناکام ہے، لیکن آخرت میں جو کامیاب ہے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ دنیا میں کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی آخرت کے کامیابی کے مقابلے میں۔ جو آخرت کا کامیاب ہے وہی اصل میں، کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل میں جو گھر آخرت کا ہے وہی اصل گھر ہے۔ اے کاش کے لوگ جان لیتے، کامیابی اصل میں آخرت کی کامیابی ہے، اے کاش کے لوگ جان لیتے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، باغات تیار کیے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور وہ ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی میں ہے، وہ ہمیشہ سے کامیاب ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ بعض لوگ ہیں مہاجرین میں سے، بعض لوگ ہیں انصار میں سے۔ مہاجرین وہ صحابہ کرام جو مکے میں رہے اور مکے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے ہجرت کی، مکے سے مدینے ہجرت کی، وہ مہاجرین ہیں، اور انصار وہ ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں جو مدینے میں رہے اور مدینے میں رہتے ہوئے مکے سے آنے والے مہاجرین کی مدد کی، تو یہ انصار مدینہ کہلائے۔ تو صحابہ کرام کے گروہوں میں ابتدائی اگر ان کی تقسیم کی جائے تو مہاجرین اور انصار کی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ بعض لوگ سابقین الاولین ہیں، یعنی بعض لوگ سابقون الاولون ہیں، یعنی خیر میں سب سے پہلے اور سب سے آگے ہیں۔ وہ بعض لوگ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں۔ مہاجرین میں کون ہے اور انصار میں کون ہے؟ اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سب سے ابتدائی طور پر امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ نے کئی اقوال پیش کیے، ان میں سے سب سے پہلا قول پیش کیا اور اسی کو پسند کیا، فرمائے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، یہ تابعی ہیں اور کثیر صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا یہ چھپ گئے تھے حجاج بن یوسف کے دور میں،
کہ روزہ رسول کے درمیان میں ہی یہ ممبر کے پیچھے چھپے بیٹھے رہے، 3 دن تک بیٹھے رہے حجاج بن یوسف کے زمانے میں. تو فرماتے حجاج بن یوسف یا یزید کے زمانے میں، مجھے مغالطہ ہو رہا ہے، تو روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی تو یہ نماز پڑھتے تھے، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں وہ لوگ جو سابقون الاولون ہیں، ان سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی. ظاہر ہے کہ جب نماز کا حکم ہوا معراج کی شب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا تحفہ، یہ نماز کا تحفہ لے کر آئے، تو اس وقت صحابہ کرام بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، ہجرت کر کے آ گئے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع صحابہ کرام جو اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے، وہ تمام صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر وہ آیت نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. پیارے حبیب، نماز کے دوران میں بار بار دیکھتا ہوں کہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھا رہے ہیں کہ آپ شاید میرے حکم کے منتظر ہیں، تو ان قریب ہم آپ کا چہرہ اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کو قبلہ بنانا آپ چاہتے ہیں. فرمائے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، لہذا اب تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. تو اس نماز میں یا تو وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، علماء نے اختلاف کیا اس میں. تو صحابہ کرام نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. تو بعض صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی اور اسی انداز میں ہی ان کا وصال ہو گیا. انہوں نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، ان کا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے صاحب ایمان گئے. اور بعض صحابہ کرام وہ جنہوں نے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کے حکم کے بعد جو مسلمان ہوئے، تو انہوں نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے مسجد بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی. تو بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ ان میں سے بعض نے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھی. اور بعض وہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھی. تو یہ بھی صحابہ کرام ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہے. لیکن بعض صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں اس بات کی توفیق ملی، جو اس بات پر نازا ہے کہ اللہ نے انہیں توفیق دی، اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے، بیت اللہ کی جانب رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے. تو سعید بن المسیب فرماتے ہیں سابقون الاولون سے اصل میں مراد یہی لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام جنہوں نے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے اور بیت اللہ کی جانب بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا جو مہاجرین ایسے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں تیار کی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ تو کامیابی کی بات ہے. ایک تفسیر ہے کہ مہاجرین میں سابقون الاولون کون ہیں. اب انصار میں سابقون الاولون کون ہیں؟ تو فرماتے سابقون الاولون انصار میں وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے سب سے پہلے ملاقات کی، وہ 6 افراد تھے. رسول اللہ ہر سال جب حج کا موسم آتا نا تو مختلف اطراف سے لوگ آتے، مختلف ملکوں سے لوگ آتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر ہر ایک کے خیمے میں جاتے تھے اور ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے، میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک اللہ ہے، تم اسے تسلیم کر لو. تو لوگ انکار کرتے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 6 افراد کے خیمے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو وہ مدینے کے لوگ تھے اور وہ یہودی، مدینے میں ظاہر ہے کہ یہودی رہتے تھے اور یہودیوں سے وہ سن چکے تھے کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال دیکھے تو ان کے دل نے یہ
یہ اعلان کیا، ان کے دل نے اس بات کو یہ بات ان کے دل میں آ گئی کہ بے شک یہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ اس میں کہنے لگے کہ یہودی اور ساری دنیا کے لوگ ان پر مسلمان ہو، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے، لہذا کیوں نہ ایسا ہو کہ سب سے پہلے ہم ہی کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں۔ تو یہ 6 افراد تھے جو مدینے سے آئے تھے اور سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اس واقعے کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ اولا۔ عقبہ ایک اونچی جگہ کو کہتے ہیں نا، یہ ان لوگوں نے اپنا خیمہ اسی اونچی جگہ لگایا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ یہ 6 افراد تھے۔ پھر یہ 6 افراد چپ کے مدینے گئے اور پھر دوسرے سال آئے تو ان کی تعداد 12 تھی۔ پھر انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تو یہ ہو گئے بیعت عقبہ ثانیہ۔ پھر یہ 6 افراد گئے اور یہ 12 افراد گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تبلیغ کچھ لے کر گئے، اور انہوں نے مدینے میں جا کر اسلام کا نام روشن کیا، اسلام کا چراغ جلایا۔ جب تیسرے سال آئے تو ان کی تعداد 70 سے 72 تھی۔ تو پھر یہ آئے تو اب ان کی تیسری دفعہ آئے، تو اس تیسری دفعہ جب انہوں نے بیعت کی تو اس بیعت کا نام تھا بیعت عقبہ ثالثہ۔ یہ تیسری بیعت تھی۔ تو یہ ابتدائی طور پر انصار مدینہ کے یہ افراد تھے، پہلے میں 6، دوسرے میں 12 اور تیسرے میں 70 یا 72 افراد تھے۔ تو یہ ابتدائی طور پر انصار مدینہ کے وہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔ تو سابقون الاولون میں مہاجرین کی صفات وہ بیان کی گئی، اور انصار مدینہ میں سابقون الاولون وہ لوگ ہیں جو بیعت عقبہ اولا میں بھی شامل تھے جن کی تعداد 6، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شامل تھے جن کی تعداد 12، اور بیعت عقبہ ثالثہ میں بھی شامل تھے جن کی تعداد 70 یا 72 تھی۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو سابقون الاولون ہیں، جو نیکی میں آگے اور ایمان لانے میں پہلے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کو تیار کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، رحمت و رضوان میں رہیں گے۔ تو فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سب سے پہلے ہر نیکی میں آگے رہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، جن کی صفات ہم نے بیان کر دی ہے۔ مہاجرین میں وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور انصار میں وہ لوگ جو بیعت عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ میں شامل تھے۔ ان تمام لوگوں کی فضیلت قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ یہ تو تقریر وہ ہے جس کو امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں بیان کیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر کبیر میں جو تقریر بیان کی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا یہاں مہاجرین اور اولین میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو نیکی میں آگے تھے اور جو ایمان لانے میں آگے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کون لوگ اس میں شامل رہے۔ ہم نے تو ایک تفسیر بیان کی ہے اور یہ تفسیر بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس میں شامل کیے جائیں، بعض لوگوں کو ان سے نکالا جائے، لیکن اس بات پہ اختلاف کسی کا نہیں ہو سکتا کہ یہاں جتنے لوگوں کا بیان ہوا ہے، جو مہاجرین میں سے سابقون الاولون ہیں اور جو انصار میں سے سابقون الاولون ہیں، جتنے لوگوں کا بیان ہوا ہے، ان تمام کے امام و پیشوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں اللہ جن سے راضی ہے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون۔ سابقون الاولون کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ شخص جو سب سے پہلے مسلمان ہوا اور وہ شخص جو ہر نیکی میں آگے ہے۔ تو حضرت یہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پہلے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی اور جنہوں نے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے بھی نماز پڑھی، اور وہ تمام انصار مدینہ جو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ اور ثالثہ میں شامل رہے، بے شک وہ سابقون الاولون ہیں، اس میں دو رائے کسی کی نہیں ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کے پیشوا، امام و سردار ہیں، اس میں بھی دو رائے کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔
فرمایا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ مسلمان ہوئے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ایمان لانے میں جو سبقت کرنے والے ہیں وہ اللہ سے راضی اور اللہ سے اور ان سے راضی ہے۔ یہ تمام لوگ بھی ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایمان لانے والے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ ان سے پہلے تو کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، اسلام قبول کرنے والا مردوں میں کوئی نہیں تھا، عورتوں میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا موجود تھی، مردوں میں کوئی دوسرا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی دوسرا نہ تھا۔ جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے پہلے وہ فرد ہے، سب سے پہلے وہ شخصیت ہے جنہوں نے سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، اور آپ نے خود ہی یہ واقعہ بیان کیا جس کو ابن اسیر نے اسد الغابہ میں نقل کیا۔ فرمایا کہ آپ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کپڑوں کی تجارت فرمایا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ یمن گئے ہوئے تھے کپڑوں کی تجارت کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب کاروباری سلسلے میں کہیں کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں تو بیٹھا نہیں رہتا نا، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کاروباری سلسلے میں گیا ہے تو تمام لوگوں سے ملتا ہے، بازار میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور وہاں جو کاروباری لوگ ہیں ان سے رائے لیتا ہے، ان سے مشورے لیتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات کی، کسی سے کچھ خریدا، کسی کو کچھ بیچا۔ تو فرماتے ہیں کہ واپس آتے ہوئے ایک بوڑھے عالم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی وہیں یمن میں۔ بوڑھے عالم نے، جو یہودی عالم تھا، اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پہلا سوال کیا، اس نے پوچھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ حرم محترم سے ہیں، آپ حرم مکہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں حرم مکہ سے ہوں، میں مکی ہوں۔ پھر اس نے غور سے دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ قریشی ہیں، خاندان قریش سے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں خاندان قریش سے ہوں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، فرمایا خاندان قریش کی شاخوں میں سے بنو تیم کی شاخ سے آپ ہیں؟ فرمایا بے شک میں بنو تیم کی شاخ سے ہوں۔ تو جب تینوں سوال اس نے کیے اور تینوں سوال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں دیے، تینوں سوالوں کے جوابات آپ نے اس بات میں دیے، تو اب وہ حضرت صدیق اکبر نے اس سے پوچھا نہ میں تمہیں پہلے جانتا، نہ تم آج سے پہلے مجھ سے ملے، تم مجھ سے یہ سوالات کیوں کرتے ہو، اور یہ اندازے جو تم میرے بارے میں لگاتے ہو ٹھیک ٹھیک اندازے کیوں کر لگا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی کتابوں کا عالم ہوں، اپنی کتابوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ آخری نبی کا ظہور قریب ہے، اور آخری نبی کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو شخص کلمہ پڑھے گا اس کی نشانی جو میری کتاب میں موجود ہے، جو ہماری کتاب میں موجود ہے، ان نشانی پر آپ پورے اترتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ ساری نشانی موجود ہے جس نشانی کو دیکھ کر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی جس کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے سب سے پہلے تم ہی اس کی مدد کرنے والے ہوگے۔ فرمایا یہ تو ظاہری نشانی جو میں نے دیکھی وہ میں نے بتا دی، ایک آخری نشانی ہے، اگر وہ بھی پوری ہو جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ آخری نشانی کیا؟ فرمایا ایک آخری نشانی یہ ہے آپ اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا اٹھائیں تو میں دیکھ کر بتا دوں۔ تو آپ نے اپنی کمر میں سے کپڑا اٹھایا، ناف کے پاس ایک تل دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ میں اپنے رب اور اپنے رب کی گواہی دیتا ہوں اور اپنے نبی کی رسالت کی گواہی دے کر کہتا ہوں کہ آخری نبی کے ہاتھ پر جو سب سے پہلے بیعت کرنے والا شخص ہوگا وہ تم ہی ہوگے۔ کہا کیوں؟ اس لیے اس نے کہا کہ ساری نشانی جو ظاہر میں موجود تھی وہ بھی ہے، اور ہماری کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس کے ناف پہ ایک ایسا تل ہوگا کہ ایسا تل کسی دوسرے شخص کے جسم میں نہیں ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا آپ کے ناف کے پاس ایسا تل بھی موجود ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب جلدی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا تم پر سبقت لے جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات تو عجیب تھی۔
اچھا یہ بات بھی طے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بہت پکی دوستی تھی. روزانہ 2 بار آپ کے گھر میں آنا جانا ہوتا تھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو روایت کرتی ہے, صبح کے وقت اور شام کے وقت روزانہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سنی. جب آپ جانے لگے تو اس عالم نے کہا کہ چند اشعار میں نے لکھے ہیں, وہ اشعار سنتے جائیں. تو عرب تو اشعار سننے سنانے میں بہت ہی خوش مزاج تھے اور اشعار سننے سنانے میں بہت خوشی محسوس کرتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر وہ اشعار آپ سنانا چاہیں تو سنائیں. انہوں نے چند اشعار سنائے اور آپ نے انہیں داد دی. پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی, پھر وہ چلے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کام تھا, جو کاروباری سلسلے میں لین دین کرنا تھا, وہ آپ نے کیا. پھر جب آپ مکہ تشریف لائے تو مکے کا رنگ ہی الگ تھا. جب آپ حرم محترم میں تشریف لائے تو وہاں کی سرزمین ہی الگ محسوس ہو رہی تھی, وہاں کی آب و ہوا ہی الگ لگ رہی تھی. بعض لوگ تھے جو خوش تھے اور بعض لوگ افسردہ پھر رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے جب لوگوں میں آپ گئے تو وہاں عتبہ, ابو جہل, شیبہ, یہ تمام لوگ جو رؤسائے قریش میں سے تھے, قریش کے مختلف قبائل کے سرداروں میں سے تھے, یہ سب جمع ہوئے اور کہنے لگے ابو بکر تم گئے ہوئے تھے, تمہاری غیر موجودگی میں یہاں عرب میں عجیب بات ہوئی. کہا کہ کیا کون سی بات ہوئی؟ کہا ابو طالب کے بیٹے نے, ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا اعلان کر دیا. ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور ہم تو تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے. اگر تم ہمارے درمیان میں ہوتے تو ہم پہلے ہی فیصلہ کر دیتے, لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو. اب تم آ گئے ہو تو اب ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تو جس طرح سے بھی ٹال دیا کہ پہلے حالات دیکھ لیے جائیں اور دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے. میں نے تم سے تو سن لی ہے بات, اب وہاں سے بھی جا کے سنوں. دونوں جانب سے بات سننے کے بعد ہی عقل مند انسان فیصلہ کرتا ہے نا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کسی طرح ٹال دیا اور پھر جب وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تسلی ہوتے ہوئے, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور عرب اس بات پر متفکر ہے, عرب اس بات پر غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے تمام خداؤں کو باطل قرار دے دیا اور ایک خدا کی جانب عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. تو کیا واقعی یہ صحیح بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, اے ابو بکر تم زمانہ جاہلیت میں بھی میرے دوست تھے اور میں چاہتا ہوں کہ زمانہ ایمان میں بھی تم میرے دوست رہو. میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں روئے زمین میں اس بات کے لیے تمام لوگوں کو تیار کر دوں کہ ایک رب کی عبادت کی جائے. ابو بکر تم میرا ساتھ دو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سلیم الفطرت تھے, بہت ہی سلیم الفطرت, الجھی ہوئی فطرت کے حامل نہیں تھے, بہت سلیم الفطرت تھے. چنانچہ آپ نے جب ان کی دعوت سنی تو آپ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں, میں نے ایک قدیم زمانے سے آپ کو دیکھا ہے, آپ ہمیشہ سے سچے اور امانت دار رہے ہیں. میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ آپ جو بول رہے ہیں, جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا ہے, لیکن یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. کیا اس کی کوئی دلیل مجھے مل سکتی ہے کہ جس سے مجھے تسلی ہو جائے, قلبی تسلی ہو جائے؟ تو رسول کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر یمن میں جس بوڑھے عالم سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی تو کیا یہ ملاقات ہی اس دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے عرض کیا, رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یمن میں تو میں نے بہت سے بوڑھوں سے ملاقات کی ہے, آپ کس بوڑھے کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے تمہیں اشعار سنائے تھے.
عرض کرنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو میں بھی بھول گیا تھا، میں نے کسی دوسرے کو بتائی ہی نہیں، یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ فرمایا مجھے اسی فرشتے نے خبر دی ہے جو فرشتہ میرے رب کے پاس سے مجھ پر وحی لے کر نازل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا، یہ وہ موقع تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں رہے کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے، اور آپ کے زندگی بھر کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو بعد از وصال آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے میں سب سے پہلے اس واقعے سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ صدہا واقعات ہیں، صدہا احادیث ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے میں پہلے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ ہجرت میں بھی پہلے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے سخت ترین عمل ہجرت کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے سخت ترین عمل ہجرت کرنا ہے۔ ایمان لانا بھی سخت ترین آزمائش کا عمل ہے، اور ایمان لانے کے بعد سب سے مشکل کام ہجرت کرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ ایمان لانے میں بھی پہلے اور ہجرت میں بھی پہلے ہیں۔ جب یہ بات طے ہے تو امام راضی فرماتے ہیں هذه الآیۃ من ادل الدلائل علی فضل ابی بکر و عمر و صحت امامتہما۔ فرمایا یہ آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا یہ آیت تمام دلائل میں سب سے بڑھ کر دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بھی ہیں اور سب سے پہلے امام بھی ہیں۔ آپ امام برحق ہیں۔ یہاں تک لانے کی وجہ ایک خاص بات ہے جس کی جانب ہم آپ کو اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جس زمانے میں موجود ہیں تو یہ رافضیوں کے عقائد تو ان کے ہیں اور وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ رافضیوں کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلا امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور وہ افضل بھی ہیں اور سب سے پہلے امام ہے۔ تو یہ تو ان کا عقیدہ ہے اور وہ جانے، ان کے عقائد جانے، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہم جس زمانے میں رہتے بعض ایسے لوگ جو بظاہر سنی نظر آتے، بعض وہ علماء جو سنی اسٹیج استعمال کرتے، اہل سنت کا اسٹیج استعمال کرتے، اہل سنت کا نام استعمال کرتے، لیکن وہ بھی روافض کی جانب مائل ہوئے۔ انہوں نے بھی وہی عقیدہ اختیار کیا جو شیعوں کا عقیدہ ہے، جو روافض کا عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ تو ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہیں، یہ ہم مانتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ صدیق اکبر سب سے پہلے امام بھی ہیں اور افضل البشر بھی ہیں۔ اور ان کا عقیدہ جو نیم رافضی ہیں، ان کا عقیدہ جو نام کے اہل سنت ہیں، ورنہ وہ عقائد کے لحاظ سے وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو شیعوں کا عقیدہ ہے، جو روافض کا عقیدہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی آخری خلیفہ ہے، لیکن اگر بات فضیلت کی آ جائے تو سب سے پہلے فضیلت والے ہیں۔ اور دلیل کیا دی؟ دیکھیے نا کہ انسان اگر علماء کی خدمت میں نہ رہے اور علماء کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھے تو وہ ایک لمحے میں گمراہ ہو جائے گا۔ فرمائے بالکل اسی طرح مولا علی آخری خلیفہ ہونے کے باوجود سب سے افضل ہیں، بالکل اسی طرح جیسے محمد رسول اللہ آخری نبی ہونے کے باوجود تمام انبیاء کے امام ہیں۔ اب جب بات یہاں آتی ہے نا تو پھر انسان گھوم جاتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ یہ قرآن مجید کے نص کی وجہ سے ہے۔ مولا علی کے لیے کون سی نص موجود ہے جنہیں اس پر قیاس کیا جائے گا؟
قیاس اس وقت کیا جاتا ہے جب ظاہری نصوص موجود نہ ہو، جب قرآن مجید کی آیات موجود نہ ہو، جب احادیث مقدسہ موجود نہ ہو، اس وقت قیاس کیا جاتا ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر مولا علی کو قیاس کر رہے ہو، قیاس اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کے مقابلے میں ظاہری نص نہ ہو، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افضل البشر ہونے پر قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی موجود ہے۔ تم قرآن چھوڑ کر قیاس کرنے پر آ گئے اور اہل سنت کو دھوکہ دینے والے ہو گئے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھو، اگر تم دھوکہ دینے والے ہو تو وہ علماء بھی موجود ہیں جو تمہارے دھوکے کا پردہ فاش کرنے والے ہیں، چاک کرنے والے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہے اور افضل البشر بھی ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام راضی فرماتے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کی فضیلت پر، جن کے پہلے امام ہونے پر قرآن مجید کی آیت موجود ہے، تم ان کے مقابلے میں قیاس کرو گے تو جیت جاؤ گے۔ قیاس اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت نہ ہو، جب رسول اللہ کا فرمان نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا انکار کوئی کرنے والا نہیں ہے، لیکن جو دائرہ کار ہے، جو توازن ہے، اس توازن میں رہنا یہی اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے۔ اہل سنت و جماعت نہ آگے نکلنے والے ہیں نہ پیچھے رہنے والے ہیں، وہ اپنا ہر عمل اعتدال پر رکھتے ہیں اور اپنا ہر عقیدہ اعتدال پر رکھتے ہیں۔ لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کا مقام اور مرتبہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اسی منبر سے ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، اسی منبر سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان ہوتی ہے، اور اسی منبر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جیسے اعتدال والا عقیدہ ہے، کسی دوسرے کا عقیدہ ایسا اعتدال والا نہیں ہے۔ اور اگر تم دعویٰ کرو تو پھر اپنے منبر سے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر کے دکھاؤ، تو پھر ہم جانیں کہ تم بھی اعتدال والے ہو، تمہارا عقیدہ بھی متوازن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ توفیق اللہ نے اگر دی ہے تو اہل سنت و جماعت کو ہی دی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر ہے۔ اب اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہو گئی، اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو خطیب بغدادی نے لکھا اور ان کے بعد اماموں کے امام، امام العاشقین اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا پوری سند سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں موجود تھے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ارشاد فرمایا، یتلو علیکم رجل لم یخلق اللہ بعدی احدا خیرا منہ ولا افضلا۔ فرمایا کہ تم یہاں موجود ہو، ان قریب تمہارے درمیان ایک شخص رونق افروز ہوگا، ان قریب تمہارے درمیان ایک شخص چمکے گا۔ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، جب سورج نکلتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ذہب یذہبو کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ آئے گا یا جائے گا، فرمایا چمکے گا۔ یتلو علیکم رجل، ان قریب تمہارے درمیان ایک شخص چمکے گا۔ لم یخلق اللہ بعدی احدا خیرا منہ ولا افضلا، کہ وہ ایسا شخص ہے، اس کی شان ایسی ہے کہ اللہ نے میرے بعد اس سے بڑھ کر نہ کوئی فضیلت والا بنایا نہ کوئی اچھا بنایا، اس سے بڑھ کر خیر میں بھی اللہ نے کسی کو آگے نہیں رکھا، اور اللہ نے اس سے بڑھ کر فضیلت میں بھی کسی کو آگے نہیں رکھا۔ ایک فضیلت، اور پھر فرمایا وَلَهُ شَفَاعَةُ مِثْلِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّينَ، اور اس کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن وہ ایسی شفاعت کرے گا جیسے انبیاء کرام شفاعت کریں گے۔
فما برحنا حتی طلع علینا ابو بکر. اب صحابہ کرام تو دروازے کی جانب دیکھنے لگے کہ اب کون تشریف فرما ہوتا ہے جس کا مقام و مرتبہ آنے سے پہلے ہی بیان کر دیا گیا. تو کہتے ہیں تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوئے. فما برحنا حتی طلع علینا ابو بکر. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق افروز ہوئے. فقام الیہ النبی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے دوست اپنے یار کو دیکھا، آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، محبت میں کھڑے ہو گئے. حالانکہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، بڑے تو آپ ہی ہیں، لیکن بسا اوقات بڑا کسی چھوٹے سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کی شان لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے. اس کھڑے ہونے سے آپ کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے اور لوگوں کو یہ بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ تمہارے درمیان میں بھی کوئی باعظمت اور باعزت شخصیت اگر آ جائے تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. تو فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور فقبلہ والتزمہ. رسول اللہ نے ان کے پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں سینے سے لگا لیا. تو یہ حدیث ہے خطیب بغدادی کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی واضح ہوتی ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخرت میں مقام کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح انبیاء اپنی امت کی شفاعت کریں گے، حضرت صدیق اکبر میری امت کی ایسی شفاعت کریں گے. اور دنیا میں ان کا مقام و مرتبہ کیا؟ فرمایا دنیا میں اللہ نے ان سے افضل پیدا ہی نہیں کیا. لم یخلق اللہ بعدی احدا خیرا منہ ولا افضلا. اللہ نے میرے بعد ان سے اچھا اور ان سے افضل کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. لا کوئی ایسی دلیل جس میں یہ بات موجود ہو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی رسول اللہ نے یہ فرمان جاری کیا ہو. جب قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، تو پھر یہ کہنا کہ پہلے خلیفہ تو صدیق اکبر ہی ہے لیکن افضل مولا علی ہے، یہ عقائد اہل سنت کے اکثر منافی ہے. یہ مبنی بر خطا ہے، مبنی بر حق نہیں ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے. بہت سی چال چلنے والے لوگ ہو گئے، آپ ان چالوں کو سمجھیں گے تو اپنا عقیدہ محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ ہم کیا ہیں، بہت بڑے بڑے اس عقیدے پر بہ گئے. بہت بڑے بڑوں نے جن کا ایک زمانہ جن کی لاج رکھتا تھا، جن کے ہاتھ چومتا تھا، ایسے ایسے لوگ بھی اس عقیدے پر بہ گئے اور بد عقیدگی کا شکار ہو گئے. لہذا یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان بھی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، ابن حجر عسقلانی کا فرمان، امام سیوطی کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا وقد اتفق الاجماع ان الاجماع ينعقد بین اہل السنہ. فرمایا بے شک اہل سنت و جماعت کے درمیان میں یہ بات اجماع سے ثابت ہے. یہ اجماعی عقیدہ ہے. اجماعی عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے، آپ کو ماننا ہی ہوگا، آپ کو ماننا ہی ہوگا. بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے فرمایا یہ اجماعی مسئلہ ہے، تو بعض لوگوں نے کہا یہ اجماعی مسئلہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ عبارت ہے اس کی. ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی یہی ہے فقہ اکبر میں. اور ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں بھی یہی لکھا، ان الاجماع ينعقد بین اہل السنہ. بے شک اجماع منعقد ہو چکا ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک. کس بات پر؟ کہ ان ترتیب فضلہم کا ترتیبہم فی الخلافت، کہ بے شک خلفاء راشدین کے درمیان میں جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. یہی ہے جو ترتیب خلافت ہے. پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ عنہ. یہ ترتیب خلافت ہے نا، یہ ترتیب خلافت جیسی ہے، یہی ترتیب فضیلت ہے.
کہ پہلے فضیلت والے مومنین میں امت میں پہلی فضیلت والے صدیق اکبر، دوسری فضیلت والے عمر بن خطاب، تیسری فضیلت والے عثمان غنی، چوتھی فضیلت والے مولا علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے گا، ورنہ گمراہی قدم قدم پہ موجود ہے۔ اپنے آپ کو کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بھی رکھیے، جوڑے رکھیے، علماء کے ساتھ رکھیے۔ یہ تو فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہو گئی۔ ایک اور فضیلت سنیے، بس یہ آخری فضیلت ہے، یہ تو مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے نا۔ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اس حدیث کو روایت کیا، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ فقہ حنفی میں ان کے قول کے مقابلے میں کسی کا قول نہیں چلتا ہے۔ اگر کسی کا قول چلے گا تو وہ خلفائے راشدین ہوں گے، ان کے علاوہ کسی کا قول نہیں چلتا ہے۔ حضرت امام اعظم براہ راست عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کے شاگرد ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا، رسول اللہ سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پاتا ہے تو ایک فرشتہ اس نطفے کو، اس پانی کے قطرے کو اپنے ہتھیلی میں لیتا ہے اور اپنے رب سے پوچھتا ہے، یا اللہ یہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اگر اللہ فرماتا یہ نہیں بنے گا تو وہ خون ہو کر نکل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ فرمائے یہ بنے گا تو پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے، یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کیا کھائے گا، اس کی روزی کہاں تک ہوگی، یہ کہاں تک سفر کرے گا، کہاں تک چلے گا، اس کی اولاد کتنی ہوگی، اور اس کی موت کہاں تک آئے گی، اس کی قبر کہاں تک بنے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے سب کچھ لوح محفوظ میں نے لکھ دیا ہے، وہاں سے دیکھ کر اس کی زندگی میں لکھ دو، اس کی تقدیر میں لکھ دو۔ تو فرشتہ لکھ دیتا ہے، اور لکھنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے فلاں جگہ کی مٹی لو اور مٹی لے کر اس نطفے کے ساتھ ملاؤ۔ تو وہ فرشتہ فلاں جگہ کی مٹی لیتا ہے اور اس نطفے اس پانی کے ساتھ ملاتا ہے، پھر وہ بچہ انسان کے روپ میں دنیا میں آ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے، مولا اس نطفے سے ہی انسان بن جاتا، مٹی ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے جس جگہ کی مٹی سے اس کا نطفہ بنایا ہے، جس جگہ کی مٹی میں اس کے نطفے کو شامل کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی جگہ مرے گا، اسی جگہ دفن ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بندہ جس جگہ دفن ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی سے وہ بنتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد اب آپ اندازہ کیجئے حضرت صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آج سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی دو موجود ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر موجود ہے، عمر بن خطاب موجود ہیں، رسول اللہ وہاں موجود ہیں، آرام فرما ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کے جسم کو اسی جگہ کی مٹی سے بنایا گیا، اور حضرت صدیق اکبر بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر کا جسم بھی اسی مٹی سے بنایا گیا، حضرت عمر بن خطاب بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا جسم بھی اسی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی کہ جس مٹی سے رسول اللہ کو بنایا گیا صدیق اکبر کو بھی بنایا گیا۔ دو رائے اس میں کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، یہیں تک بات ختم ہو جاتی، لیکن کیا کریں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ملا۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الفضائل میں لکھا، اپنی سند سے لکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ وفیہا تدفن، فرمایا میں ابو بکر اور عمر ہم تینوں ایک ہی مٹی سے بنے ہیں اور ایک ہی جگہ دفن ہوں گے۔ لاؤ ایسی فضیلت کسی دوسرے کی، زندگی بھر ایڑی رگڑتے ہوئے مر جاؤ گے لیکن فضیلت نہیں لا سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کوئی انسان نہیں دیتا، فضیلت تو گنبد خضرا سے ملتی ہے، فضیلت تو رب دیتا ہے۔ لہذا جس کو رب نے فضیلت دی ہے، جسے رب کے حبیب نے فضیلت دی ہے، تمہاری شرافت اور تمہارے علم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم بھی اسے صاحب فضیلت مانو، اور اگر تم انہیں صاحب فضیلت نہیں مانو گے تو تم سے پہلے بھی وہ لوگ
جو رسوا زمانہ ہوئے فقط اس وجہ سے کہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب فضیلت تسلیم نہ کیا، وہ رسوا ہوئے۔ آج تم بھی ہو رہے ہو، کل وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو نہ مانا، ورنہ فضیلت کو ماننے والوں کے لیے یہ تمام دلائل کافی ہیں۔ یہ اتنی مشہور، یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ آج گنبد خضرا میں موجود ہیں، سعدین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج گنبد خضرا میں اگر کوئی موجود ہے، 3 نفوس موجود ہیں گنبد خضرا کے اندر، سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا؟ فرمایا ان کا مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں وہی تھا جو آج رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ جس طرح آج وہ رسول اللہ کے قریب قریب آرام فرما ہے، ویسے ہی قیامت ویسے ہی دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریب ہی انہیں رکھا کرتے تھے۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ جمادی الاخر ہے اور آج 17 تاریخ ہے، 22 جمادی الاخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ بعض لوگوں نے یوم العرس بھی لکھا، بعض لوگوں نے یوم وفات بھی لکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت جملہ یہ ہے، یوم شہادت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے 22 جمادی الاخری، 22 جمادی الاخر بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہذا جس طرح ہم عام بزرگان دین کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ 22 تاریخ یاد رکھیں، آج 17 تاریخ ہے، 22 تاریخ یاد رکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی نظر و نیاز پیش کریں، اپنی عاجزی پیش کریں، کچھ ایصال ثواب پیش کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔